اور خوشی وہ جیسے میلان کنڈیرا نے کہا تھا کہ کسی اور سیارے پہ ہے، تو ہم یہ کہتے تو ضرور ہیں کہ عید کے دن پہ ہمیں غریبوں کو یاد کرنا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ زیست نے یہ کیا دن دکھائے، گھٹ گئے انسان اور بڑھ گئے سائے۔ عورتیں بیچاری جو ہوتی ہیں وہ کھانا پکانے میں ہی سارا دن ان کا گزر جاتا ہے، تو اس کرم کے عالم میں یعنی کہ ملک غریب ہو گیا تو سارے لوگ ہی غریب ہو گئے ہیں۔ Hello friends, this is me Shaukat Ali Lohar and you are watching my YouTube channel Shaukat Ali Lohar Official۔ آج ہم بات کریں گے عید کے دن پہ۔ آج بہت بڑا دن ہے، عید کا دن ہے۔ عید کا تہوار خوشیوں کا تہوار ہے اور اس پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں اور اس عید کو میٹھی عید کہا جاتا ہے۔ عید کل اور آج، پہلے دنوں میں عید کا سما کیسا ہوتا تھا، آج کے دنوں میں عید کا سما کیسا ہے، آئیے کچھ اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے دنوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب ہم صبح صبح اٹھتے تھے تب امی جان جو وہ سوئیاں تیار کر دی تھی، اور اس سے بھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی یعنی کہ کوئی نئے کپڑے وغیرہ ملتے تھے تو وہ جب جو سلے سلائی ملتے تھے تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ 6 روپے ان کی سلائی جو ہے امی نے بھری تھی، اور اس کے بعد وہ ساری رات ہمیں نیند نہیں آئی تھی کہ وہ کپڑے دیکھتے رہے کہ بھئی صبح کب ہوگی اور کب پہنیں گے اور کب ہم جائیں گے نماز بڑوں کے ساتھ چیزیں۔ اور صبح کو جب ہم جاتے تھے عید نماز پڑھنے بڑوں کے ساتھ، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ بڑے جو پہلے ہوتے تھے پھر چھوٹے ہوتے تھے، اور ہر کوئی اپنی خوشی میں مگن ہوتا تھا، اپنے کپڑوں میں مگن ہوتا تھا، اپنی چیزوں میں مگن ہوتا تھا، اور سادہ سا ایک جو ہے نا ماحول بنا ہوا ہوتا تھا۔ وہاں پہ جا کے گاؤں میں عید نماز ادا کرتے تھے اور اس کے بعد جلدی جلدی واپس آتے تھے گھر، تو سوئیاں تیار ہوتی تھیں کہ سوئیاں گھریلو طریقے سے بنائی جاتی تھیں، اور ایک مشین جس کو ہم گھوڑی کہتے تھے وہ ایک چارپائی کے جو ہے نا سائڈ میں لگا کے اس سے وہ بنتی تھی، وہ عید سے پہلے ہی بنتی تھی، روزوں کے درمیان بنتی تھی، تو ان کو سکھایا جاتا تھا اور محلے کی عورتیں جو ہے نا ایک دوسرے کی ہیلپ کرتی تھیں، اس سے سوئیاں بنتی تھی، اور اس میں بعد میں جب ہم گھر جاتے تھے تو سوئیاں تیار ہوتی تھی اور گڑ جو ہے نا وہ پسا وہ اس کے اوپر ڈالا جاتا تھا، وہ کھاتے تھے اور ایک محلے میں بھی ایک دوسرے کو دیتے تھے، اور اس میں بہت بڑا لطف ہوتا تھا، مزہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد عیدی کی باری آتی تھی تو عیدی میں کبھی کسی سے 1 روپیہ ملتا تھا، کبھی 2 روپے ملتے تھے، کبھی 10 روپے، تو ٹوٹل ملا کے عیدی جو ہے نا وہ 30-40 روپے ہوتی تھی۔ اور پھر وہ عیدی لے کے ہم آتے تھے تو کبھی گولا گنڈا کھا لیا، کبھی وہ بندوق سے جو ہے نا وہ غبارے کا نشانہ، یہ کھیل ہوتے تھے، اور بہت سارے چھوٹے بڑے جو ہے نا کھیل ہوتے تھے جن سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اور اسی طریقے سے دوپہر کو شبنم ندیم یا محمد علی دیبا اور فیصل قریشی یا ان لوگوں کی کوئی ایسی پاکستانی فلم چلتی تھی، پی ٹی وی ہوتا تھا، ایک ہی ٹی وی تھا، اور ہمارے پاس بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا جس پہ یہ چیزیں چلتی تھیں، اور بڑی خوشی کے ساتھ، ہنسی خوشی کے ساتھ وہ عید کا دن جو ہے نا پرسکون طریقے سے گزر جاتا تھا۔ جیسے 3 دن کی عید کی چھٹی ہوتی ہے تو 3 دن کی چھٹی تو ہوتی تھی، یا جو کام کرتے تھے یا پڑھتے تھے ان کو چھٹی تو ہوتی تھی، لیکن عید جو ہے وہ 1 ہی دن کی ہوتی تھی۔ تو اس دن میں، اس عید کے دن میں اور آج کی عید کے دن میں بہت بڑا فرق ہے، اور زمانہ تبدیل ہو گیا۔ آج کل جیسے عید کا دن ہے، میرے لیے ایک عید کا دن جو ہے نا وہ بہت بوریت کا دن ہوتا ہے، اور میں کوشش کر کے نماز پڑھ کے یا بڑوں کے ساتھ عید پہ جا کے بعد میں واپس آ کے سو جاتا ہوں۔ آج وہ لوگ نہیں ہیں جن کے ساتھ عید پڑھنے جاتے تھے، نہ وہ بابا ہیں، نہ ماں ہیں، نہ بھائی ہیں، کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے جو عید میں جو سربراہی کرتے تھے، جو آگے ہوتے تھے اور بتاتے تھے۔
یہ سارا کچھ جو ہے نا ایک جیسے خواب تھا اور وہ خواب گزر گیا۔ تو آج کے دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس کو پوسٹ ماڈرن ورلڈ کہیں، پوسٹ ہیومن کہیں، یا اپنا یہ کارپوریشنز کی دنیا کہیں، تو اس میں ایک بھاگم بھاگ ہے، ایک دھکم پیل ہے، ایک عجیب قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے، جس میں شاپنگ مالز ہیں، جس میں کپڑوں کا نماں ہے، جس میں برانڈز ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن خوشی نہیں ہے، کوئی خوشی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جیسے نیٹشے نے کہا تھا کہ ہمارے جو ریچسٹ لوگ ہیں انہوں نے لوگوں کے لیے، غریب عوام کے لیے خدا کے سوا اور کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ تو اس ملک میں ابھی 300 روپے لیٹر پیٹرول ہو گیا ہے اور کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور آٹے کے لیے لوگ پریشان ہیں، تو نئے کپڑے اور دوسری چیزیں اور کہاں، تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ عید کا دن جو ہے وہ گھر میں ہی گزارا جائے، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں اس دن پہ یعنی کہ بڑی کربناک سچویشن سے گزرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے تو ضرور ہیں کہ عید کے دن پہ ہمیں غریبوں کو یاد کرنا چاہیے، ہمیں ان کے دکھ درد میں یا اپنی خوشیاں جو ان کے ساتھ بانٹنی چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا کوئی کرتا نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا ملک جو ہے وہ ایک اداسی کے عالم میں ہے، ایک کرب کے عالم میں ہے، تو لوگ بھی اس کرب کے عالم میں ہیں۔ تو اس کرب کے عالم میں یعنی کہ ملک غریب ہو گیا تو سارے لوگ ہی غریب ہو گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے آج کی جو عید ہے وہ عید یعنی کہ باسعید تو ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ سماجی طور پہ یہ ایک بس تہوار کا نام ہی رہ گیا ہے۔ جو چھوٹے بچے جو ہیں، جن کو شعوری پختگی نہیں ہے، وہ تو انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن باقی جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں جو شعوری طور پہ بہت آگے بڑھ گئے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی ایسا کوئی بڑا دن نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی ایسے تہوار ہوتے ہیں جن میں آپ دیکھ لیں کہ جیسے اس سے پہلے رمضان تھا، تو رمضان میں لوگوں نے خریداری کی، اور جو چیزیں بیچنے والے ہوتے ہیں ان کو ایک ہی مہینے ملتا ہے، جب بھی جاؤ جس کے پاس بھی جاؤ کہ بھئی آپ اتنا کیوں یہ بیچ رہے ہوتے ہیں مہنگے داموں، تو وہ کہتے ہیں سال میں ایک ہی مہینہ تو آتا ہے جس میں ہمیں پوری جو ہے نا کھال اتارنی ہوتی ہے لوگوں کی، تو 10 روپے والی چیز جو ہے نا 100 روپے ملتی ہے، 100 روپے والی چیز 500 روپے ملتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کی مرضی ہے، جتنا چاہے ریٹس لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، کیونکہ اس کو سیزن کہا جاتا ہے اور اس کو ایک کمائی کا ایک جو ہے نا ذریعہ کہا جاتا ہے۔ تو آج کے دن جو عید کا دن ہے، دن تو بہت اچھا ہے، خوبصورت ہے، پورے عالم میں یا خاص طور پہ ہمارے ملک میں یہ دن جو ہے بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، بٹ حقیقت یہ ہے کہ خوشی نہیں ہے، اور خوشی وہ جیسے میلان کنڈیرا نے کہا تھا کہ کسی اور سیارے پہ ہے، تو ہمارے یہاں خوشی کا عالم جو ہے نا وہ ہم سے جو ہے جیسے روٹھ گیا ہے، یا خوشی کا عالم نہیں ہے۔ تو جب بھی دیکھتے ہیں، جدھر بھی دیکھتے ہیں، تو ادھر لوگ جو ہے نا وہ ایک بھوکم والی سچویشن میں رہ رہے ہیں۔ تو اس لیے آج کے دن پہ میرا یہ پیغام ہے کہ آپ جو بھی وقت ہے وہ کوشش کریں کہ جو آپ اگر گاؤں میں گئے ہیں تو وہ آپ کے جو بوڑھے جو دادا ہیں، دادی ہیں، ماں ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، یا جو لوگ ہیں ان کے ساتھ گزاریں، اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں، اور کوالٹی ٹائم ان کے ساتھ گزاریں۔ اور اگر کچھ نہیں بھی ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر ان کے پاس برانڈ کے کپڑے ہیں اور میرے پاس برانڈ کے کپڑے نہیں ہیں تو ہم اس احساس محرومی میں ہی رہ جاتے ہیں، اور چیزوں کی نمائش کرنا بھی اس سچویشن میں بڑی تکلیف دہ بات ہے، کیونکہ کوئی بندہ غریب ہے جس کے پاس کوئی نئے کپڑے نہیں ہیں، تو وہ کیا کرے گا، وہ اس سچویشن میں بڑی تکلیف سے گزرتا ہے۔ تو کائنڈلی خدا آپ اس پہ سوچیں ضرور، اور آج کا دن جو ہے جس میں ہمیں ایک یونٹی کا جو ہے نا سبق ملتا ہے، اس میں ہم نے یونٹی کو تو بھلا دیا بس برانڈز کے چکر میں، اور دوسرا جو ہے موبائل کے میسیجز اتنے آتے ہیں کہ بھائی جس میں آپ کو عید مبارک ہو، عید مبارک ہو۔ حقیقت میں یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک کی جو ہے نا
ریس لگی ہوئی ہوتی ہے کہ میں پہلے میسج کروں یا مجھے پہلے میسج آئے، میں پہلے کال کروں مجھے پہلے کال آئے. تو اس سچویشن میں وہ سارا دن گزر جاتا ہے. اور عورتیں بیچاری جو ہوتی ہیں وہ کھانا پکانے میں ہی سارا دن ان کا گزر جاتا ہے. ایون دین ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ لاسٹ ڈے پہ یا اپنا چاند رات پہ بہت بڑی خریداری کر رہی ہیں، چوڑیاں خرید کر رہی ہیں، کپڑے خرید کر رہی ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا، وہ کچن میں ہی پھنسی رہتی ہیں. اور مہمان یا دوست لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ان کو سنگت ویلی لوگ ان کو جو ہے نا کھانا کھلانا، ان کو چائے پلانا، ہو اس میں ہی وقت گزر جاتا ہے. تو اس پوسٹ ماڈرن دور میں انسان جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، سائبورگ زندہ ہے. اور سائبورگ کے لیے یعنی کہ ایک روبوٹک جو بندہ ہے جس میں کوئی احساس نہیں رہا ہے، تو احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو تھوڑا بہت اگر احساس پیدا کر لیں، جس میں چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا اچھا بیہیو کر لیں، تھوڑا اس دن پہ ان کے ساتھ پیار محبت سے بات کر لیں، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں، اور اس دن میں جو کچھ بھی پکا ہوا ہوتا ہے وہ شیئر کر کے بانٹ کر کے کھائیں، تو بڑی خوشی کی بات ہے. باقی آپ یہ کہنا ایک عجیب قسم کی بات ہے کہ آپ اس دن پہ آپ جا کے جو ہے نا لوگوں کو آپ کپڑے بانٹیں گے یا اپنی چیزیں بانٹیں گے. تو یہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، باقی حقیقت میں یہ ہونا بڑا مشکل ہے. ویسے دن جو ہے وہ جیسے ہمارے یہاں لکھا ہوتا ہے کہ بھائی عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، بھائی عید کا دن گئے اور واپس آ گئے، یا قبرستان گئے اور دعا پڑھ کے واپس آ گئے. تو اب آگے کیا کریں؟ آگے تو کچھ بھی نہیں. ہمارے یہاں کوئی انٹرٹینمنٹ والی چیز بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے یہاں ایسی کوئی یعنی کہ نمایاں چیزیں رکھی گئی ہیں جن کے حوالے سے کچھ ہمیں جو ہے تفریح مہیا ہو سکے یا بچوں کو تفریح کے لیے لے جایا جا سکے. کیونکہ ہمارے یہاں سارے ایریا جو ہے نا وہ تو بس جیسے بند ہی پڑے ہوئے ہیں. بس ایک موبائل ہے جس میں ساری تفریح آپ کی آگے، اس میں ریلز بھی ہیں، اس میں آپ کی یوٹیوب بھی ہے اور دوسری بہت ساری چیزیں ہیں، اور ٹی وی بھی کچھ سالوں میں تو مجھے لگتا ہے کہ ختم ہو جائے گا. تو بس یہی کچھ ہے. اور آپس میں ہمارے جو تھوڑے بہت جو جھگڑے وغیرہ ہیں یا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ناراضگی ہے، تو اس دن پہ کوشش کر کے اس ناراضگی کو جو ہے نا وہ ادھر ادھر کر دیں اور اس کو جو ہے نا سبسیڈائز کر دیں، کہیں اکوموڈیٹ کر دیں اور ختم کر دیں. اور جو بھائی بہن ہیں یا اپنے جو کزنس وغیرہ ہیں وہ کوشش کر کے ایک دوسرے سے ملیں اور اس دن کو بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں. کیونکہ یہ جو دن ہے جس میں انسان جو ہے وہ ختم ہو گیا، روبوٹ رہ گیا ہے، اور روبوٹ گوشت پوشت کا روبوٹ جس کو سائبورگ میں کہتا ہوں. تو اس میں جیسے ایک شاعر نے کہا ہے کہ زیست نے یہ کیا دن دکھائے، گھٹ گئے انسان اور بڑھ گئے سائے. تو اس دن میں یہ پیغام ہے یا اس دن کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یونٹی ہو، خوشی ہو. لیکن خوشی جو ہے نا وہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، اور خوشی شاید واقعی دوسرے کسی سیارے. اور سوئیاں تیار ہو گئی ہیں، آپ بھی کھائیں اور میں بھی کھاتا ہوں. تو آئیں تھوڑا بہت زبان کو ہی میٹھا کرتے ہیں، اس وجہ سے ہی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ خوشی پیدا ہو جائے.